अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उसके ऊपर ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो टाइम दिया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर धड़न तख्ता हो जाएगा। और अशरफ गनी जो अमेरिका के पहलवान हैं, उनके बारे में उनके जो मालिकान हैं, उनको अंदाज़ा हो गया है कि इस पहलवान में कितनी जान है। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये पहलवान जो है, ये पहले राउंड से शायद ही दूसरे राउंड में पहुँच सकेगा। क्योंकि जो इसकी हालत लग रही है और जितना वो नहीफ़ हो चुका हुआ है और जितना उन्होंने अपने आप को नहीफ़ कर लिया हुआ है, खा-खा के डॉलर्स, खा-खा के दवाइयाँ फेर-फेर के, करप्शन कर-कर के, उनको अब यकीन हो गया है कि ये पहले राउंड से आगे नहीं जाएगा। अब उसकी तफ़सील में मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, मैं आपको उसको थोड़ा-सा बता दूँ। मेरी जो इत्तलात हैं, जो मैंने बात की है मुख्तलिफ़ लोगों से, मुझे ये पता चला है कि अफ़गान आर्मी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे डिसर्शन्स हो रही हैं। लोगों ने मुँह के ऊपर कह दिया है, अक्सरियत ने, कि जी हम लड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आपकी हिफाज़त भी कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। और ख़ास तौर के ऊपर जो अफ़गान पायलट्स हैं, उन्होंने तो साफ़ तौर पे कह दिया जी कि हम नहीं फ्लाई करेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको पता ही है कि पिछले दिनों में तालिबान ने इन पायलट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और उसकी वजह ये थी कि उनको ये पता है कि एयर पावर उनके पास नहीं है, और जो एयर पावर इनके पास है, अगर ये यूज़ करेंगे तो उनके लिए नुकसान होगा। तो उन्होंने इसको थ्वाट किया और उन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। अब जो पायलट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ का उनके ऊपर इतना शदीद प्रेशर आया कि उन्होंने कहा जी कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल। और ये जो आपने कल देखा होगा कि उन्होंने अपील की इंडिया को कि जनाब खुदा के लिए आप आएँ और आप आके हमारी हिफाज़त करें और बमबारी करें। और इसके बावजूद कि उनके पास 167 से ज़्यादा अभी भी तैयारे मौजूद हैं, जो कि फाइटर पायलट्स के ज़रिए उड़ाए जा सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि कौन उड़ाए? और अब भारत की मिन्नतें हो रही हैं कि आप आएँ। मेरी जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें मेरे पास। मेरा ये ख़्याल है कि भारत कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि भारत को पता है कि असेंडेंसी के ऊपर कौन है, और ऑब्वियसली तालिबान आर ऑन द असेंडेंट। अब अगर वो कुछ भी करेंगे इस तरह का काम, तो तालिबान उनको नहीं छोड़ेंगे। तालिबान को याद रहेगा कि इस मौके के ऊपर भारत ने उनके ऊपर बमबारी की थी। अमेरिका की बमबारी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, लेकिन भारत की बमबारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि भारत कभी भी अशरफ गनी की ये बात नहीं मानेगा। और आप ये देखिएगा कि आइंदा चंद दिन के अंदर-अंदर, बिल्कुल चंद दिन के अंदर, बल्कि ये आप समझ लें कि आइंदा हफ़्ते, 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर आप देखिएगा कि अशरफ गनी के इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता गिरने शुरू हो जाएँगे, कम होने शुरू हो जाएँगे। और जितने भी जिन सहारों के ऊपर वो खड़े हुए हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो सहारे जो हैं, उनको महसूस होगा कि वो पीछे हटते चले जा रहे हैं, और फिर वो अकेले रह जाएँगे। और फिर एक दिन फ्लाइट पकड़ के अपने अपार्टमेंट में चले जाएँगे वाशिंगटन। अच्छा, ये तो बात हो गई अफ़गान फ़ोर्सेस की कि वहाँ पे उनका क्या हाल है। अच्छा, मेरी आज एक शख्सियत से बात हो रही थी काबुल में। मैंने उनसे पूछा कि ये अफ़गान फ़ोर्सेस लड़ क्यों नहीं रही हैं? तो मैंने कहा कि आपके पास तो 3 लाख, कुछ लोग कहते हैं कि 3,80,000 और इतनी फ़ौज है, और अमेरिका ने उसके ऊपर इतने इन्वेस्ट किया हुआ है, इतनी ट्रेनिंग दी हुई है, इक्विपमेंट दिया हुआ है, और इतने कमांडोज़ हैं आपके। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल गलत एस्टिमेट है कि हमारे पास 3 लाख फ़ौज है, या साढ़े 3 या पौने 4 लाख। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये एस्टिमेट्स गलत हैं, इस तरह की बात नहीं है। हमारी फ़ौज जो है, एक तो इससे बहुत कम है, इससे आधी से भी कम है। और जो आधी है, वो भी वेल इक्विप्ड उस तरह तो है कि उनके घरों में या उनके पास इर्द-गिर्द कहीं इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे चलाना है। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, ट्रेनिंग तो हुई भी है, लेकिन वो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई हुई कि जाके जंग भी लड़ें। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा देखें, इन्होंने ओवर $1 ट्रिलियन की इन्होंने चीज़ें उनसे ली हैं अमेरिकन से। उन्होंने अपना तकरीबन कोई ढाई 3 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पे ज़ाया किया।
اور اس میں سے انہوں نے اتنا کچھ یہ خود کھا گئی. اس وقت جو ان کے جنرلز ہیں، اس وقت جو ان کے سارے فوجی کمانڈرز وغیرہ ہیں، وہ ارب پتی ہیں. وہ کیسے بن گئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ کیسے ارب پتی بن گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب جب لڑنے کی بات آئی ہے تو آرمی چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں لڑ سکتا، اس کی چھٹی ہو گئی ہے. اور چھٹی اس لیے ہوئی ہے، جب میں نے کہا ایک تو کرپشن، دوسرا ان کی جو فورس کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم نہیں لڑنا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پیٹرن پورے کا پورا دیکھیں، جو نارتھ میں سارے کا سارا پیٹرن طالبان کی فتوحات کا ہوا ہے، وہ اسی طرح ہوا ہے کہ کہیں نمرود سے لے کر آپ اوپر قندوز تک چلے جائیں، کسی نے فائٹ ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہم کس کے لیے فائٹ کریں؟ اشرف غنی کے لیے فائٹ کریں، ہمیں کیا ملے گا؟ کسی کے لیے جان دینا کوئی آسان کام ہے؟ تو وہ آرام سے جاتے ہیں، طالبان پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ چابیاں لے لو، اندر آ جاؤ، بڑی مہربانی تو وہ اندر چلے جاتے ہیں. آج آپ نے دیکھا قندوز ایئرپورٹ میں انہوں نے جب لیا ہے تو اس میں جو تحفہ ملا تھا MI-35 کا ہیلی کاپٹر، اور اس کے جو انڈیا نے دیا تھا، اب وہ کس کے قبضے میں آ گیا؟ طالبان کے. اور اسی طرح بھارت کو پتا ہے کہ جو چیز بھی دیں گے وہ اب پتہ نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ میں جائے گی. تو اس لیے یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے کیا کہا ہے. امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اشرف غنی تمہارے پاس صرف اور صرف 90 دن سے بھی کم کا ٹائم ہے. آپ اندازہ لگا لیں، پہلے یہ کہتے تھے کہ کم از کم 6 مہینے نکال جائیں گے. اب جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ آپ دیکھیے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے سامنے، میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امریکنز نے کیا ریڈنگ پیش کی ہے. یہ واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے، اور واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس آفیشلز وارن کلیپس آف افغان کیپٹل کوڈ کم سونر دین ایکسپیکٹڈ. یعنی جو توقع تھی اس سے بھی جلدی یہ ان کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 4 لوگوں کی رپورٹ ہے. کہتے ہیں جی the Biden administration is preparing for Afghanistan's capital to fall far sooner than feared only weeks ago. یہ چند ہفتے تک جو ان کا خیال تھا اس سے بھی زیادہ جلدی وہ کہتے ہیں وہ گر سکتا ہے، فال آف کابل ہو سکتا ہے. As the rapid disintegration of security has prompted the revision of an already stark intelligence assessment predicting Kabul could be overrun within 6 to 12 months of the US military departing, according to current and former US officials familiar with the matter. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 6 سے 12 مہینے کے اندر اندر یہ فال کرے گا، تو اب جو حالات انہوں نے دیکھے ہیں تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کو ریوائز کیا ہے. جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو ریوائز کیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کام خراب ہے، یہ تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ کچھ دیر یہ کھڑے ہوں گے، لیکن کھڑے کیسے ہوں گے؟ آپ خود مجھے بتائیں. جس نے پیسے لے کے کرائے پہ لڑنا ہو وہ لڑتا ہے، وہ تھوڑی دیر مطلب ادھر ادھر کی وہ ٹشن بازی تو کر سکتا ہے، لیکن جان تو نہیں دے سکتا نا. جان دینے کے لیے تو کمٹمنٹ چاہیے، نظریہ چاہیے. اور خاص طور پر مسلمانوں کے ہاں تو جو نظریہ شہادت ہے تو وہ چاہیے ہوتا ہے. وہ ان کے پاس اس طرح تو نہیں ہے. کس کے لیے لڑیں گے؟ امریکہ کے لیے لڑیں گے؟ ڈالرز کے لیے لڑیں گے؟ نو. One official who, like others, spoke on the condition of anonymity, obviously, said Tuesday that the US military now assesses a collapse could occur within 90 days. اب انہوں نے جو اندازہ لگایا انہوں نے کہا جی کہ within 90 days یعنی 90 سے بھی کم ہو سکتا ہے. Others said it could happen within a month. دوسرے کچھ جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہینے کے اندر اندر گر سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیں ذرا، یہ ان کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور یہ ابھی پیٹ رہی ہیں پوری دنیا میں. میں آپ کو ابھی ایک اور ویڈیو کرتا ہوں، میں بتاؤں گا اس میں کہ یہ کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے خلاف. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ود ان اے منتھ یہ جو ہے یہ کلیپس ہو سکتا ہے اور یہ گر سکتی ہے حکومت. اچھا، اب یہ جو some officials said that although they were not authorized to discuss the assessment, they see the situation in Afghanistan as more dire than it was in June. جو سچویشن جون میں تھی اب سچویشن جو ہے وہ اس سے بہت خطرناک ہے. When intelligence officials assessed a fall could come as soon as 6 months after the withdrawal of the US military. جب انہوں نے پچھلی دفعہ اسیسمنٹ کی تھی کہ 6 مہینوں میں یا سال میں گرے گی، اب سچویشن وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی بھی ہے اور
ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ایوری تھنگ از موونگ ان دا رانگ ڈائریکشن. امریکنس کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ غلط طرف جا رہی ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو یہ کہنا نا کہ غلط کی طرف جا رہی ہے. یہ نہیں پتا کہ جو اوریجنل جو جینوئن ان کے ریپرزینٹیوز ہیں, جو جینوئن ان کے اونر ہیں اس لینڈ آف افغانستان کے, ان کے پاس جا رہی ہے. رانگ ڈائریکشن تو آپ کے لیے ہے نا. The worsening outlook comes as Taliban fighters, emboldened by the American military departure, have steadily retaken ground from Afghan government forces. یعنی مسلسل وہ افغان گورنمنٹ کی جو فورسز ہیں جو کہ پروردہ ہیں امریکہ اور بھارت کی, ان سے وہ چیزیں علاقے لیتے چلے جا رہے ہیں, انکلوڈنگ ایٹ لیسٹ 7 پروونشل کیپٹلز جو کہ اب زیادہ ہو چکے ہیں. ویسے بائی دا وے میرے تو اب کاؤنٹ وہ جو وکٹیں گرنے والا میں کر رہا تھا, اب تو وکٹیں گر کے اتنی گر گئی ہیں کہ ٹیم ہی ساری آؤٹ ہو گئی in a span of days. Nevertheless, President Biden on Tuesday insisted that his decision to withdraw US forces is not up for debate. President Biden نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اب اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہوگی کہ جی ہم رہیں وہاں پہ یا نہ رہیں. It's done. It's a done deal. President Biden نے کہہ دیا کہ it's not up for debate, saying that despite the Afghans' weak performance militarily, he did not regret his decision to end the 20-year campaign and he is not considering any change of plans in light of the Taliban's gains. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہا ہے کہ میں بالکل اس میں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ, اس کے باوجود کہ شدید بری پرفارمنس کی ہے افغانیوں نے, ان کی فوج نے, اس کے باوجود میں اپنے جو فیصلہ ہے اس کو ریکنسیڈر نہیں کروں گا, اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کروں گا. تو یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ امریکنز جو ہیں وہ خود وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اتنی تڑ نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ آپ, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ بھی نہیں نکال سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب امریکنز یہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اشرف غنی, تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ طالبان یہ رپورٹس نہیں پڑھ رہے ہوں گے, یا دوسرے لوگ نہیں پڑھ رہے ہوں گے, یا ہم جیسے لوگ یا پاکستان میں لوگ نہیں پڑھ رہے؟ تو اس لیے آپ کی گیم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اپنا بوریا بستر باندھ لیں, اس سے پیشتر کہ وہاں پہ کچھ ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہو گیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہر کھمبے شمبے تو بھی ہیں. تو اس سے پیشتر کہ یہ معاملات ہوں, آپ اپنا راستہ لیں اور نکلیں یہاں سے, اور سانس لینے دیں لوگوں کو, اور یہ جو پاکستان کے خلاف آپ نے جو ایک نفرت کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کو بھی ختم کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.